کتاب محسن بزبان محسن سے آج صفحہ نمبر 85 سے آگے بیان ہے۔ پچھلا اس کا جو پہلا حصہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جو چاہے کرو میرا نام بلند ہے، تو آج اسی کی دوسرے حصے کا بیان ہے۔ بات چل رہی تھی کہ بعض لوگوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے، جو چاہے کرو ان کو اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت مبارک لوگ ہوتی ہیں جو نیک راہوں کے اوپر گامزن ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کا بیان پچھلے حصے کے اندر، اس کے لیے پچھلا جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں نے بیان کیا تھا۔ بہرحال ہم جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو کوئی تن اور من کی بازی لگاتا ہے تو کوئی دھن کی، کوئی ہنس کے اپنے دوست کو منا لیتا ہے، کوئی رو کے، اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ یہ مرضی مالک کی ہے کہ وہ اس کا رونا پسند کرتا ہے یا ہنسنا۔ تو کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب جبریل علیہ السلام جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری کے لیے براق لینے پہنچے تو انہیں بہشت میں 40,000 براق چرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب ان میں سے ایک براق ایسا تھا جو بہت ہی غمگین حالت میں سر جھکائے آنسوؤں کے دریا بہا رہا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس براق سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، رونے کا سبب؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا، وہ دن اور آج کا دن میں ان کی محبت اور عشق میں گرفتار ہوں، نہ تو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی براق کا انتخاب کیا، اسی براق کو چن لیا۔ اصل میں براق جو تھا اس نے ایک بات سمجھا دی کہ میری منزل بھی وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہیں۔ منزل ایک ہی ہے مگر راستے دو ہیں، یعنی کوئی ہنس کر یار منا لیتا ہے تو کوئی رو کر اپنے محبوب کو مناتا ہے۔ تو براق کہنے لگا شاید میرا رونا ہی میری محبوب کو پسند آ جائے اور وہ قبول ہو جائے۔ جیسے کہ سلطان محمود غزنوی جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لیا، کندھے پر پانی کی مشک اٹھائے، مدینہ منورہ میں مخلوق خدا کو پانی پلا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور پوچھا کہ آپ تو غزنی کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں، اس دربار میں مدینہ طیبہ، اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر اور بادشاہ بھی گدا بن کر آتی ہیں۔ اب سلطان محمود غزنوی کا جواب بہت خوبصورت تھا، اس کو بڑا اچھا لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ شاہی تاج اور شاہی لباس پہنے بڑی آن بان شان اور رعب اور دبدبے سے چلا آ رہا ہے وہیں مدینہ منورہ میں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اس سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ
اور مدینہ منورہ میں، اور اتنی آن بان شان روب اور دبدبے کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری اور شاہی لباس پہن کر. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی گدھا بن کر آتے ہیں. اب جو جواب مصر کے شہنشاہ نے دیا وہ بھی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل تھا، اسی لیے میں نے اس کتاب میں لکھ دیا. مصر کے بادشاہ نے کہا، اے سائل، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ شاہی تاج اور یہ شاہی لباس مجھے کس ہستی کا عطا کردہ ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا دو. لہذا جس آقا نے یہ تاج اور لباس بخشا ہے، اب یہ تاج اور یہ لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں ان کی خدمت میں، تاکہ دینے والا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جس کی خیرات پر پلنے والے غلاموں کی یہ شان ہے، اس آقا و مولا کی اپنی شان کیسی ہوگی. کمال جواب تھا. لہذا بات کہاں سے کہاں چلی گئی. پچھلے بیان سے ایک غلام کی تعریف اور بعض لوگوں کو جو اجازت خاص اجازتیں ہوتی ہیں، عام اجازتوں کے اندر ہر ایک کو ہر ایک کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے لیے پچھلی قسط آپ کو دیکھنی پڑے گی یا سمجھنی پڑے گی کہ کیسی. تو غلام کی تعریف کرتے کرتے آقا و مولا کے احسانات اور انعامات کا ذکر شروع ہو گیا. غلام کی تعریف کرتے بات غلام کی چل رہی تھی، بات اس کے آقا اور اس کے بادشاہ اور اس کے مالک کی آ گئی. اصل میں قدرت کا اصول ہی کچھ ایسا ہے کہ رات کے ساتھ دن، کافر کے ساتھ مومن، خزاں کے ساتھ بہار، باطل کے ساتھ حق، زمین کے ساتھ آسمان اور غلام کے ساتھ مالک. بھلے فرق زمین و آسمان کا ہو، مشرق اور مغرب کا ہو، مگر ذکر دونوں کا ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. زمین کے ساتھ آسمان، باطل کے سامنے حق، یہ کافر کے سامنے مومن، خزاں کے ساتھ بہار. جیسے کہ بیٹے کے ساتھ باپ، شاگرد کے ساتھ استاد، مرید کے ساتھ اس کے مرشد، مخلوق کے ساتھ خالق اور مرزوق کے ساتھ رازق اور مملوک کے ساتھ مالک اور مخدوم کے ساتھ خادم. ایسے ہی جب کرم کرنے والے کا ذکر ہوگا، جب بھی کرم کرنے والے کا ذکر ہوگا تو وہاں مجھ جیسے حقیر اور نا اہل، اور جہاں بخشنے والے کا ذکر ہوگا وہاں مجھ جیسے ذلیل اور گناہگار کا ذکر خود بخود ہوگا. اب یہ آپ کو ایک قاعدہ اور قانون سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ قاعدہ اور قانون جان سے ہے، یعنی جب بھی کرم کرنے والے کا ذکر ہوگا تو وہاں مجھ جیسے حقیر اور نا اہل، اور جہاں بخشنے والے کا ذکر وہاں مجھ جیسے ذلیل اور گناہگار کا ذکر خود بخود ہوگا ہی ہوگا. اور بزرگ اور دانا لوگوں کا فرمانا ہے کہ بادشاہ کی شان کا اندازہ اس کے غلام کی شان سے لگایا جاتا ہے. بادشاہ کی شان کا اندازہ اس کے غلام کی شان سے لگایا جاتا ہے. مصر کے بادشاہ نے کیا کہا کہ جن کا عطا کردہ یہ تاج اور یہ لباس ہے، وہ دیکھ تو لیں کہ اپنے جن کے غلام کی یہ شان ہے، ان کی اپنی کیا شان ہے. گو کہ ان کی شان تو اس بیان سے بھی بہت اوپر، جو اس بیان کی ہاتھے میں نہیں آتی، مگر سمجھانے کے لیے. استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو پہلے اس کے شاگردوں کو دیکھو. جیسے کہ بادشاہ کی شان کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے غلام کی شان سے اندازہ لگاؤ. استاد کی قابلیت دیکھنی ہو تو پہلے اس کے شاگردوں کو دیکھو.
شیخ کامل کی پہچان اس کے مریدوں سے ہوتی ہے۔ اب یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر بعض اوقات مرید اور شاگرد اپنی کوشش اور سعی سے اپنے مالک اور مربی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات مرید اور شاگرد جو ہے اپنی کوشش اور محنت سے اپنے مالک اور اپنے مربی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ شاگرد اور مرید خود محنت کر کے ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ بعض کو خود صاحب اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بعض کو خود صاحب اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ باتیں دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں، یعنی کوئی ہنس کر یار مناتا ہے تو کوئی رو کر رانجھا راضی کرتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں تو طالب خود کسب سے اخذ کرتا ہے، جہاں تو طالب خود محنت کر کے اپنے پر رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق پاتا ہے، لیکن جہاں مالک خود اپنی مرضی سے عطا کرے تو پھر وہ اپنے شایان شان طریقے سے نوازتا ہے۔ بادشاہ جب خوش ہو کر کچھ دینے پر آتا ہے تو پھر اپنی سلطنت اور مرتبے کے شایان شان عطا فرماتا ہے۔ جیسی اس کی سلطنت ہے، جیسے وہ خود شایان شان طریقے سے رہتا ہے، پھر وہ اپنی سلطنت اور شایان شان عطا فرماتا ہے۔ تب جا کر پھر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جیسا چہرہ بادشاہ کا تھا ویسا ہی چہرہ غلام کا بھی تھا، جیسی پگڑی بادشاہ نے پہن رکھی تھی ویسی ہی پگڑی غلام کے سر پر بھی تھی، جیسا لباس بادشاہ کا تھا ویسا ہی شاہانہ لباس غلام نے بھی پہن رکھا تھا۔ غلام کی داڑھی کی وضاحت بادشاہ کی داڑھی سے بالکل ملتے جلتی تھی، اور بادشاہ نے اپنے جیسی شاہانہ زندگی اپنے غلام کو بھی عطا کر رکھی تھی۔ پھر لوگوں کی زبان پر یہ باتیں چلتی ہیں، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سے لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ غلام کی داڑھی بادشاہ کی داڑھی جیسی تھی، کوئی کہتا ہے غلام کا چہرہ بادشاہ کے چہرے جیسا تھا، کوئی کہتا ہے غلام کا لباس بادشاہ کے لباس جیسا تھا، کوئی کہتا ہے غلام کی زندگی بادشاہ کی زندگی جیسی تھی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بادشاہ ہی رہتا ہے، غلام نہیں بن جاتا، اور غلام بادشاہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ اگر کرم کرنے پر آیا تو وہ خدا نخواستہ اس کا غلام بن گیا، نہیں، وہ بادشاہ ہی ہے، غلام ہی ہے، وہ اپنی جگہ غلام ہی رہے گا۔ اس کو اپنی اوقات کے دائرے کے عکس میں اپنی حقیقت اور اصلیت سے چشم پوشی کرنے کا کیا فائدہ؟ دوپہر کے وقت پانی میں چمکتا سورج، پانی میں سورج نظر آ رہا ہے مگر وہ سورج نہیں بن جاتا، وہ پانی رہتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر سورج کا عکس ہوتا ہے کہ اس میں بھی سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی بادشاہ کا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسی داڑھی بادشاہ کی، جیسا لباس بادشاہ کا، جیسا تاج بادشاہ کا، جیسی شاہانہ زندگی بادشاہ کی، جیسی جو ساری چیزیں جو اس کتاب کے اندر آپ کو سینکڑوں جگہوں پر نظر آتی ہیں۔ تو دوپہر کے وقت پانی میں چمکتا سورج جون سا ہے، وہ سورج نہیں ہوتا، وہ پانی ہوتا ہے، دیکھنے میں سورج نظر آتا ہے، مگر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو پانی میں بھی سورج نظر آ رہا ہے، غلام میں بھی بادشاہ کا عکس نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنی جیسی میز کرسی دے دی، اپنے جیسا گھر دے دیا، اپنے جیسا لباس دے دیا، اپنے جیسا تاج دے دیا، اپنی جیسی شان و شوکت، اپنی جیسی زندگی دے دی، مگر غلام ہی ہے، وہ بادشاہ نہیں بن گیا، اور بادشاہ ہی ہے، وہ غلام نہیں بن گیا، اس کا جون سا ہے
اس نے دے دی، اس نے عطا فرما دی یہ ایجنسی ہے۔ بابا محمد یحییٰ خان شب دیدہ میں لکھتے ہیں کہ آقا کے صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ مالک ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی کلام نہیں۔ وہ آقا ہی رہے گا، مالک مالک ہی رہے گا، بادشاہ بادشاہ ہی رہے گا، اور غلام کے ہاں محض تسلیم ہے، کہیں بھی انکار نہیں۔ یعنی کہ جس غلام کے وجود میں انکار ہو اور اپنے آقا اور مالک کا حکم ماننے سے پش و پیش کرے یا بہانے بازیاں کرے، وہ غلام نہیں ہے، وہ وفادار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، اس پر بادشاہ کا رنگ نہیں چڑھے گا، نہیں چڑھے گا اس پر بادشاہ کا رنگ کبھی بھی۔ تو بابا محمد یحییٰ خان شب دیدہ میں لکھتے ہیں کہ آقا کے صرف ایک ہی معنی ہے کہ وہ مالک ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی کلام نہیں، اور غلام کے ہاں محض تسلیم ہے، کہیں بھی انکار نہیں۔ غلام محض دل ہوتا ہے، دماغ نہیں، اور دل میں صرف جی بسم اللہ اور کچھ نہیں، یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید وہی ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں۔ بے شمار بزرگوں کی کتابوں میں آپ نے اولیاء اعظام کا یہ قول پڑھا ہوگا کہ مرید وہی ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اور جس کا اپنا ارادہ ہو وہ مرید ہی نہیں۔ جو اپنے ارادے اور اپنی مرضیاں اور اپنے طریقے سے چلنا چاہے وہ مرید نہیں، وہ فرما بردار نہیں، نافرمان نہیں۔ لہذا طریقت کی دنیا میں، لہذا اپنی اصلیت اور اوقات کو جانتے دیکھتے ہوئے اپنی حقیقت اور اپنی اوقات، یہاں بندہ ناچیز اپنی بات کر رہا ہے، کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات سگے درگاہ جیلاں بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے در کا کتا ہوں، کہیں یہ کہنے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہاں غوث اعظم کے در کا کتا جو شیروں پر فضیلت رکھتا ہے، جن کے آستانے کا کتا شیروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دے، اور کہاں یہ حقیر فقیر سگے درگاہ جیلاں شو چو خواہی قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اگر تو رب کا قرب چاہتا ہے تو غوث اعظم کے در کا کتا بن جا، کیونکہ غوث اعظم کے در کا کتا شیروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ جب لوگ آپ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیغامات لے کر پے در پے بندہ ناچیز کے پاس حاضر ہو رہے تھے، کوئی ادھر سے آتا تھا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کوئی نارتھ، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کسی گاؤں، کوئی کسی شہر، کوئی کسی ملک سے، کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر آپ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، غوث اعظم شیخ۔ اب یہ واقعات سینکڑوں کی تعداد میں تو اس کتاب میں لکھے گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے نہیں لکھے، فقط کتاب کی طوالت کی وجہ سے کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ آپ سرکار کے پیغامات لے کر پے در پے بندہ ناچیز کے پاس حاضر ہو رہے تھے، بندہ حیران تھا، پریشان تھا، کیونکہ میں نے پیچھے کہہ دیا کہ مجھے اپنی اوقات اور حقیقت اور کا علم تھا، تو پریشان تھا۔ تو ایک دن بحالت مراقبہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا کہ آپ اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ، جو کہ آج بھی میری نگاہوں کے اندر ہے، اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ بندہ ناچیز کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سر پر آپ کے سفید رنگ کی پگڑی ہے جو نہایت سادگی سے باندھی گئی ہے، سفید نورانی لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پر سفید داڑھی اور
दंदान मुबारक से छनता हुआ नूर और सुर्खी माइल गुलाबी होंठों के ऊपर एक ऐसी माने खेज मुस्कुराहट कि जैसे किसी की हैरानगी के ऊपर मुस्कुराया जाता है। यानी आप एक ऐसी माने खेज मुस्कुराहट थी आपकी होंठों के ऊपर, और आप मुझे देखकर जैसे कि किसी की हैरानगी के ऊपर मुस्कुराया जाता है, मुस्कुरा रही हैं। सादी सी पगड़ी मुबारक बांधी हुई है, लपेटी हुई है, कोई बना संवार के नहीं, सादी सी सादा सा लिबास, और चेहरे पे नूर और होंठ गुलाबी। वो चेहरा मुझे आज भी और वो जिस्म आज भी मुझे पूरा, गो कि कई मरतबा आप सरकार ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, लेकिन वो ये ज़ियारत मुझे आज भी याद है। तो जैसे किसी की हैरानगी पर मुस्कुराया जाता है, ज़हे नसीब फ़कीर के चेहरे पर, बंदा नाचीज़ के चेहरे पर बहुत ही मोहब्बत से अपनी निगाहें जमा कर, जैसे फरमा रही हूँ मोहसिन मुनव्वर, अभी भी नहीं समझे 3 जनवरी को बगदाद शरीफ में हमसे मिलने वाली खिलाफत और हिफाजत की नेमत की शहादतों और गवाहियों के साथ बशारत लाने वालों की अब तो कसरत हो गई। कोई अभी भी नहीं समझे। ऐसी माने खेज मुस्कुराहट से मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही हैं कि अभी भी नहीं समझे कि 3 जन, और मैं ख्वाब में मुराकबे में आपकी इस कैफियत को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ आप जो चाह रही हैं और जो कह रही हैं। बहरहाल 10 अगस्त 2021 बरोज़ मंगल हमारे एक मिलने वाले हैं मुबारक अली साहब, उनकी एक बेटी है जवेरिया। वो कहती है कि मैंने मंगल वाले दिन 10 अगस्त 2021 वाले दिन मैंने ख्वाब देखा। कहती है आप पीरो मुर्शिद, कहती है आप मेरे बंदा नाचीज़ के मुतल्लिक़, कहती मैंने आपको देखा कि आप हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के साथ खड़े हुई हैं। तो हजूर गौसे आज़म और आपके चेहरे और जसामत में, कहती मैंने आप दोनों के चेहरे और जसामत के अंदर इतनी सिमिलैरिटी और रिजेंबलेंस देखी कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप उनके हम शक्ल हैं या वो शायद आपकी हम शक्ल हैं। और हजूर गौसे आज़म के हाथ में एक लकड़ी की चौकी सी है, स्टूल सा, जिस पर वो आपको बिठाकर आपके सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी बांध रही हैं, हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और वो बच्ची जवेरिया नाम की कहती है कि मैं देखती हूँ कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपके सर पर जो सफ़ेद रंग की पगड़ी बांध रही हैं, वो जैसे जैसे बांधते जा रही हैं वो सब्ज़ रंग की होती चली जा रही है। जज़ाकल्लाह।